السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ تو آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے سنا ہوگا، جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے اسپیشلی پاک و ہند کے اندر اس کی بڑی ایک مطلب اس کا ہم بہت ہی مزے لے لے کر سنتے ہیں، اور بہت ہی میری والدہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ تو سن سن کے بڑی گریا کرتی تھیں، بڑی ہزاروں قطار رو پڑتی تھیں وہ. ان کو کوئی یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بہت ہی کوئی خاص قسم کا دلی تعلق تھا، اور شاید یہ چیز ہی میں نے بھی اپنی ماں سے ہی ورثے میں لے لی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ایک کریکٹر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے میرے لیے. وہ کریکٹر ہے وہ خاتون جو ایک کہتے ہیں وہ سوت کی یعنی کاٹن کے دھاگے سے بنا ہوا جو ایک دھاگا ہوتا ہے، یعنی سوت کاٹا ہوا، اس کی ایک اٹی کہتے ہیں پنجابی میں، اور ویسے اس کو ایک نلکی کہہ لیں آپ، بڑی سی کون، وہ لے کے آئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خرید لے. اچھا، اس میں جتنی دیکھیں جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سی باتیں جو ہیں وہ منون ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، اور بالکل صحیح ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو داستان گو اس کہانی کو، اس بات کو کچھ زیادہ ہی دلچسپ بنانے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں. تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، مستند کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ یہ واقعہ اسی طرح سے پیش آیا تھا، لیکن قرآن پاک میں جو جس طرح ذکر کیا اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن اینی وے، چونکہ تورات بھی ہماری ایمان کے مطابق وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات میں بھی جو ذکر ہے وہ اس قسم کی جزیات کا نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اینی وے، تو میں اس عورت سے مجھے بڑا دل میں اس کے لیے خیال آتا ہے، ہمدردی آتی ہے، پیار آتا ہے اس کے لیے. میں سوچتا ہوں یار کتنی سادہ تھی، کتنی اس کی بہادری تھی، یا کیا اس کو میں کہوں، کیا اس کا مقام تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہ ایک جو اس کے پاس تھا مال متا، یعنی ایک چھوٹی سی ایک سوت کی یعنی کاٹن کی ایک ریل، وہ لے کے وہ پہنچ گئی ہے کہ جی یہ اس کے بدلے میں ایک غلام خریدوں گی، اور وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام. اچھا، یہ کیوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت فینٹیسائز کرتا ہے یہ بات. میں کہتا ہوں یار کیا بات تھی یار، دیکھو کیا زبردست بات ہے. لیکن جب میں نے غور کیا تو پتہ لگا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سارے ہی اس مائی کی طرح ہیں، اس بزرگ خاتون کی طرح سے ہیں جو اپنے ہاتھ میں اٹیاں لے کے، یعنی سوت کی ایک چھوٹی چھوٹی نلکیاں لے کے، اپنے ذہن میں جو بھی ہمارے پاس کل مال بتا ہے وہ لے کے ہم یوسف کو خریدنا چاہتے ہیں. یعنی دی بیسٹ آف دی بیسٹ، وی وانٹ ٹو بائی دیٹ آؤٹ آئی مین فرام نتھنگ. یعنی آج جب میں وہ کہانی سنتا ہوں میں سوچتا ہوں یار اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا، کہ وہ سوچتی نہیں تھی، اس نے سوچا ہی نہیں کہ یار ایک یوسف کو چھوڑیں ایک عام غلام کو بھی شاید وہ نہ خرید پاتی اس ایک اٹی کے بدلے میں، یا اس کون کے بدلے میں جو لے کے وہ چلی گئی تھی بازار میں. تو کجا حضرت یوسف، تو کیسی اس کی مت ماری ہوئی تھی؟ ایسا نہیں تھا، اس کی مت نہیں ماری ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ یہ دل کی خواہش اور سوچ اور سمجھ کے آگے، یعنی جب آپ خواہش کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ کے سامنے کوئی حدود اربا اس کا نہیں ہوتا، اس میں پاسبلٹیز اور امپاسبلٹیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. انسانی خواہشات اتنی جابر ہیں اور اتنی طاقتور ہیں کہ اس کے سامنے آپ کو کوئی حقیقت آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے. یعنی آپ کو ہر چیز جھوٹ نظر آتی ہے، جو بھی چیز اس کے راستے میں آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے معنی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بس میں ہر حال میں اس کو حاصل کروں گا، جو بھی خواہش کر لی انسان نے. اور مزیداری یہ ہے کہ یہ خواہشیں ہی ہمیں اللہ سے دور اور جنت دوزخ سے قریب لے جاتی ہیں.
یعنی یہ خواہش آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. یہ خواہش یہی آپ کو ہر اس معاملے سے بیگانہ کر دیتی ہے جس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے. آپ جنت کی خواہش کر رہے ہیں مگر اللہ سے دور ہو گئے ہیں. جنت کی خواہش کرنا غلط بات نہیں ہے، مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کی خواہش تو تبھی پوری ہوگی آپ کی اگر اس کے لیے آپ صدق کے دل سے پروردگار پہ ایمان لائیں گے. جب اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ خواہشیں کرتے رہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا پاک ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. بات تو سچ ہے، مگر بات یہ ہے میں نے جو سمجھا ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے یہ سمجھا ہے کہ روز محشر صرف انہی لوگوں کا امتحان ہوگا جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں یا غلطیاں کریں جنہوں نے کی ہیں مگر اس کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کی. آپ بھلے توبہ کرنے کے بعد گناہ کرتے رہیں مگر توبہ مسلسل کرتے رہیں تو پروردگار، میرا گمان ہے، شاید آپ کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ اپنا اللہ پاک رحم کر دے، ہم پہ اپنا کرم کر دے. کیونکہ توبہ کا جو بنیادی اصول ہے، جو بنیادی عنصر ہے، جو اس کی بنیادی روح ہے، وہ ہے اپنی غلطی کا احساس، اپنی گناہ کا احساس، اپنے ایسی بات جس سے کہ جو کہ خلاف شرعی تھی یا خلاف اخلاقی طور پہ مناسب نہیں تھی، اس کا احساس. جو لوگ تو توبہ کر لیتے ہیں تو احساس انہی میں ہوتا ہے. جو توبہ نہیں کر پاتے بیسیکلی وہ اس لیے توبہ نہیں کر پاتے کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو وہ غلط کیا ہی نہیں. اور یہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دے گی اور آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا. ہم سے جو بھی شخص، میرے جیسا کوئی بھی جو اللہ سے توبہ نہیں کرتا اور اپنی ہی ضد پر اور اپنی ہی اس کے پر کھڑا ہے کہ جناب نہیں جی میں تو غلط کیا ہی نہیں، نہ میں نے غلط کیا، نہ میں نے سوچا غلط، میں تو بالکل ٹھیک تھا. یہ دیکھو ساری چیزیں اگینسٹ میرے ہو گئیں، سب لوگ میرے خلاف تھے، ساری چیزیں میرے خلاف ہو گئیں، میں نے نہیں غلط کیا، یہ سب کچھ غلط ہو گیا لیکن میں نے نہیں کیا غلط، میں بالکل صحیح ہوں. یہی چیز ہمیں لے جائے گی وہاں تک جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس دردناک عذاب کو، اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس قدر دردناک عذاب کو کہ پروردگار نے جب اس کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا کیا ہے کہ دوزخ میں دوزخیوں کا، ہم جیسے دوزخیوں کا کیا حال ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی آنسوں کی آنکھوں سے اور میری آنکھوں سے اگر آنسو نہیں نکلتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضد پر پھنسے ہوئے ہیں اور ہم یقین کیے بیٹھے ہیں کہ میں غلط نہیں کر رہا. یقین کیجئے اپنی غلطی کا احساس کر کے ہی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. اپنی غلطی کا احساس، اپنی غلطی کو محسوس کریں گے، پہلے اپنے گناہوں کو مانیں گے، مگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں مانتے. ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں، اپنے کیے کو نہیں دیکھتے ہیں. خیر، تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اس دنیا میں اور بار بار کریں گے اور کسی وجہ سے وہ بیچارے پھر بھٹک جاتے ہیں میری طرح سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، شاید اللہ پاک ان پہ اپنا کرم کر دے، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا احساس ذمہ داری، احساس گناہ، شرمندگی، دکھ، اس بات کی شرمندگی کہ پروردگار کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں نے کوئی کسی قسم کا احساس ہے، کہیں رمق باقی ہے اس کی. مگر اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل طے کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں جناب میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر آپ کا حساب ہوگا. اب آپ کو حساب جب دینا ہے تو اس میں پھر سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو لالچ، حسد اور بغض یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کبھی جھکنے نہیں دیتی. یہ انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہیں. آپ جتنی لالچ کرتے جائیں گے، جتنا دوسروں سے حسد کرتے جائیں گے، جتنا لوگوں سے بغض کرتے جائیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی انا اتنی بڑی ہوتی جائے گی
آپ کی انا اتنی ہی بے قابو ہوتی جائے گی، اور جتنی آپ کی انا اوپر جائے گی آپ کے اندر احساس گناہ ختم ہو جائے گا، آپ دوسروں کا احساس کرنا بھول جائیں گے، آپ اپنے اولاد کا، اپنی دولت کا، سب چیزوں کا یعنی ایک ہی رخ سے دیکھیں گے کہ یار مجھ سے کوئی لے نہ لے، یہ میری دولت کسی سے کم تو نہیں ہے، میری دولت جو ہے وہ اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم آ گئی ہے، اس کو زیادہ مزہ آ رہا ہے، مجھے کم مزہ آ رہا ہے۔ بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس۔ میں ابھی زندہ ہوں لیکن کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی 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 لمحہ، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو غافل کر دے موت سے۔ وہ موت بالکل سامنے کھڑی ہے میرے، ہم سب کے۔ شاید مجھے کبھی واپس موقع نہ ملے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، اسے گڑ گڑا کے کہہ سکوں کہ اللہ میں نے تو غلط ہی کیا، سارا سب کچھ ہی غلط کیا، اگر تو ہی اپنی کرم نوازی کرے گا، تو ہی اپنا کرم کرے گا تو شاید اس میں تو کو برکت ڈال کے کچھ ایک آدھ چیز میری صحیح کر دے، ورنہ مجھ سے تو کوئی صحیح کام ہوا ہی نہیں۔ تو شاید پروردگار ہم پہ اپنا کرم کر دے، ورنہ میرے دوستو ہماری لالچ، ہمارا بغض، ہماری حسد ہمیں قبر میں لے کے جائے گی، لیکن قبر میں نہیں لے کے جائے گی بلکہ یہ جہنم کے اس گڑھے تک لے جائے گی جہاں پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ اور حضرت یوسف السلام کی اس کہانی کی طرح ایک اٹی، ایک خواہش ہے ہمارے دل میں کہ جی میں تو دوزخ میں نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کاش اللہ پاک ساروں پر اپنا کرم اسی طرح سے کرے کہ ان کو یقین کامل ہو جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے، مگر جنت میں جانے کے لیے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کا کرم تبھی ہوگا جب آپ کو اپنے حال پہ احساس ہوگا کہ اللہ میرے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے، اور ہمیں وہ موقع دے گا کہ اس دنیا میں ہم اس سے معافی مانگ سکیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں، تبھی وہ ہم پہ اپنا کرم کرے گا جب ہم اس کی کرم کو آواز دیں گے۔ تو اگر ہم ضد پہ پھنسے رہے تو انجام میرا یا آپ کا، باوجود اس کے میری خواہش ہے کہ میں جنت خرید لوں، نہیں خرید پاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہم پہ اپنا فضل کرے اور ہم پہ اپنا کرم کر کے ان لوگوں میں شامل کرے جن کو وہ بخشے گا۔ بے شک وہی بخشنے والا ہے، وہی مالک کل کائنات ہے، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، بغض اور لالچ سے دور رکھے، کیونکہ یہ کچھ نہیں ہے بلکہ یہ شیطان اور جہنم کے ساز و سامان ہے۔ اللہ پاک آپ سب پہ مجھ پہ کرم کریں۔ السلام علیکم۔